اب آپ تفسیر پہ آ جائیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، قرآن کا پیغام تمام انسانوں کے لیے ہے. ہدایت اور گمراہی کے اعتبار سے انسانوں کے 3 گروہوں کا ذکر کرنے کے بعد، 3 کون سے گروہ تھے؟ متقین، کافرین، منافقین. اب اللہ تعالی تمام انسانوں کو خطاب کرتے ہیں اور اس خطاب میں دعوت ہے، دعوت توحید. اے لوگو، لوگ کون؟ جن کو اللہ نے پیدا کیا. اعبدوا ربکم، مطالبہ ہے کس چیز کا؟ عبادت کا، بندگی کا، اطاعت کا. کس کی؟ ربکم، اپنے رب کی. رب کون؟ جس نے تمہیں ذرے سے کمال تک پہنچایا، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں رزق دیا، تمہاری ساری ضروریات پوری کی. رب کی تعریف کیا ہے؟ الذی خلقکم. کون رب؟ وہی جس نے تم کو پیدا کیا. اپنے آپ کو دیکھو، کہاں سے آئے ہو؟ کس نے تمہیں یہ سب کچھ عطا کیا؟ تمہارے رب نے. الذی خلقکم، پہلی پہچان رب کی، پہلی دلیل. یہ اب عقلی دلائل دیے جا رہے ہیں. دوسری دلیل، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، یعنی آج تک دنیا میں جتنے لوگ آئے ان سب کو بھی کس نے پیدا کیا؟ رب نے پیدا کیا. عبادت کا فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. کس سے؟ دنیا میں نقصان اٹھانے سے، فتنہ و فساد سے، مشکلات سے، اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے، پنشمنٹ سے. یہ ہے فائدہ عبادت کا. انسان سے مطالبہ، سمپل الفاظ میں دوبارہ سن لیجئے، انسان سے، اور صرف مسلمانوں سے نہیں، تمام انسانوں سے جو دنیا میں آج ہیں یا کبھی تھے یا آئندہ آئیں گے، الناس، سب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے. کس بات کا؟ کہ لوگوں اپنے رب کے ہو جاؤ، رب سے جڑ جاؤ. اور ایک نبی کی تبلیغ یا تعلیم کا خلاصہ یہی ہے کہ وہ بندوں کو خالق سے جوڑ دے، بندوں کے دل میں خالق کی اہمیت، عظمت پیدا کر دے. لہذا پہلا جو کرنے کا کام بتایا جا رہا ہے یہاں ساری انسانیت کو، وہ کیا ہے؟ اپنے رب کے ہو جاؤ. اس سے بے نیاز ہو کر تم کچھ بھی نہیں رہ سکتے، کوئی تمہاری حیثیت اور حقیقت نہیں. اور اسی کا حق تم پر سب سے زیادہ ہے، اس لیے کہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم جیسوں کو پیدا کیا ہے. اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی سے تم اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکتے ہو. لعلکم تتقون. پھر مزید دلائل. تیسری دلیل، الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا. یعنی اب زمین کے فائدے بتائے جا رہے ہیں کہ زمین کو تمہارے لیے سیدھا بچھا دیا. جیسے آتا نا والارض بعد ذلک دحاہا، زمین کو اس کے بعد اس نے بچھا دیا، ہموار کر دیا. ایک اور جگہ پر آتا ہے جعل لکم الارض قرارا، زمین کو تمہارے لیے قرار کی جگہ بنایا، رہنے کی جگہ بنایا. والسماء، اور آسمان، بناء، چھت، یعنی ایک طرح سے تمہیں پروٹیکشن دی اس چھت کے ساتھ. وانزل، یہ ہے چوتھی دلیل. تیسری ہے زمین کو فرش بنایا، چوتھی دلیل آسمان کو چھت بنایا. پانچویں دلیل وانزل من السماء ماء، آسمان سے پانی اتارا. مراد اس سے کیا ہے؟ بارش. اور پانی زندگی کے باقی رہنے کا ذریعہ ہے، پانی نہ ہو تو ہم سب ختم ہو جائیں. فاخرج به، پھر اس نے نکالے اس کے ساتھ، من الثمرات، کس کے ساتھ نکالے؟ پانی کے ذریعے. بہی سے مراد یعنی بذریعہ کیا نکالے؟ پھل. پھل سے مراد فروٹس نہیں ہے یہاں، پھل سے مراد ہر پودے کا جو آؤٹ پٹ ہے، جو بھی آپ لیتے ہیں، خواہ وہ گندم ہے یا کسی بھی اور چیز کا. یہ جن کو ہم فروٹس بولتے ہیں نا، اس کو فاکہہ کہتے ہیں عربی میں. ثمرہ ہوتا ہے کسی چیز کا خلاصہ، نتیجہ، نچوڑ، جو اس کا آخری حصہ ہوتا ہے، یعنی جسٹ.
تو ایک پورے پودے میں سے ہم لیتے کیا ہے؟ وہ جو استعمال کی چیز ہوتی ہے، اور باقی سب جلانے کے اور چیزوں کے کام آ جاتا ہے. رزقن لکم، تمہارے کھانے کا انتظام، پینے کے لیے پانی اتارا، کھانے کے لیے پھل نکالے، وہ پانی تم پیتے بھی اور تمہارے پودے بھی پیتے ہیں اور پھر تمہیں فائدے کی چیزیں دیتے ہیں. اب تمہارا کام کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ کیا، تمہیں پیدا کیا، تمہارے رہنے کے لیے زمین بنائی، تمہارے لیے آسمان بنایا، پھر پانی اتارا، پھر پودے لگائے، تمہیں رزق دیا، اتنا کچھ اس نے تمہارے لیے کیا. ایک حدیث میں آتا ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بچے، خلقت کل شیء من اجلک، ہر چیز میں نے تیری خاطر پیدا کی، تیرے لیے بنائی، یہ ساری نعمتیں تیرے لیے. اور تجھے کس کے لیے بنایا؟ وخلقتک من اجلی، اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اسی لیے نتیجہ کیا ہے، خلاصہ کیا ہے؟ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بناؤ، کسی اور کی طرف منہ اٹھا کے مت چل پڑو. کیوں؟ اس لیے کہ کسی اور نے تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کیا، سب کچھ تو اللہ نے کیا، اس لیے وہی حقدار ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ باتیں تم سب جانتے ہو. ایک چھوٹی سے چھوٹی عقل رکھنے والے سے بھی آپ پوچھیں، بتاؤ آسمان کس نے بنایا، بارش کون برساتا ہے؟ تو کہیں گے اللہ تعالیٰ. اس لیے کہ بارش ہماری مرضی سے تو نہیں آتی، ہم آسمان تک چڑھ نہیں سکے، پہنچ نہیں سکے، تو بنا کیسے سکتے ہیں؟ تو ہم سب جب یہ مانتے ہیں کہ وہ سب اللہ نے بنایا، تو ہم کو یہ بھی مان لینا چاہیے کہ پھر اب ہمیں کیا کرنا ہے، اسی کے آگے جھکنا ہے. جب ان ساری چیزوں کے بنانے میں کوئی شریک نہیں، تو عبادت میں کوئی کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا، جو کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، انعام بھی تو اسی کو دیا جانا چاہیے یا کسی اور کو؟ کریڈٹ اسی کو ملنا چاہیے نا. ذرا سوچیں، کوئی کام سارے کا سارا آپ کریں، کھانا آپ بنائیں، یا بسا اوقات بےچارے نوکر بناتے ہیں اور تعریفیں صاحب خانہ کی ہوتی ہیں. اب وہ تو بےچارے مسکین بولتے نہیں، کیا کریں، انہیں اس سے غرض نہیں. لیکن اگر کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہو، کام آپ کریں، انعام دوسرا پائے، تو یہ انصاف ہوگا. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم سب جانتے ہو، اسی لیے تو پکڑ ہوگی. سب کو پتا ہے یہ کرنے والا کون ہے، تو جو کرنے والا ہے اسی کے گن گاؤ. اب توحید کی دعوت کے بعد رسالت کی دعوت، رسالت کو ثابت کیا گیا. رسالت کو ثابت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب جس کے پاس بھیجی، یہ کتاب زندہ ثبوت ہے اس کے نبی ہونے کا. وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم، فی ریب، شک میں، کس چیز کی طرف سے؟ مما نزلنا علی عبدنا، اس چیز کی طرف سے جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری. کیا چیز؟ قرآن. قرآن کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے؟ اچھا آپ دیکھیں کہ لنک کیا ہے، اوپر ایک عبادت کی بات اور پھر تخلیق کی بات اور پھر ساتھ ہی قرآن کی بات. لنک ان دونوں میں یہ ہے کہ جس رب نے زمین آسمان بنائے، انسانوں کو بنایا، ان سب چیزوں کو کام کرنا سکھایا، ان کو رہنمائی بھی عطا کی، ہدایت کا راستہ بھی بتایا. اور وہ راستہ کہاں سے بتایا؟ قرآن سے. اب اگر تمہیں شک ہے کہ یہ کتاب ہم نے اتاری اپنے بندے پر، بندے سے مراد یہاں کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس شک کو دور کرنے کے لیے ایک کام کرو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی تم بھی ایک صورت بنا لو. جو شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھ لیا، اسے چاہیے کہ وہ خود ایسی ایک صورت بنا لے. اس قرآن کی 114 صورتیں ہیں، وہ ایک صورت بنا لائے، کوئی چھوٹی سی بھی بنا لائے، لیکن ہو من مثلہ، اسی جیسی، ایسا ہی کمال ہو اس میں. اور اس کام کے لیے کیا کرو؟ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے سارے مددگاروں کو بلا لو. شہداء شہید کی جمع ہے، گواہ کے لیے ہوتا ہے. تو گواہوں کو بلانے کی بات کیوں کی گئی؟ اس لیے بات کی گئی کہ جو تمہاری جیسی سوچ رکھتے ہیں اور تمہاری سچا ہونے کی گواہی دیتے ہیں، ان کو بھی ساتھ شامل کر لو، وہ بھی آ جائیں تاکہ ان پہ بھی حقیقت کھل جائے. من دون اللہ، بس اللہ کے سوا.
اللہ کے سوا پوری دنیا کو اکٹھا کر لو اور یہ کام کر دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فإن لم تفعلوا، پھر اگر تم نہ کر سکو، یعنی صورت نہ بنا سکو، اور واقعی 1400 سال سے یہ اعلان اپنی جگہ پر قائم ہے قرآن کا، اور آج تک کوئی نہ بنا سکا، لوگوں نے بنانے کی کوشش کی، اور اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ آپ کو دکھاتی ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ مسلمہ الکذاب وہ شخص تھا جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ میں بھی نبی ہوں۔ ایک اور اسی طرح الاسود الانسی تھا، سجاح ایک عورت کو بھی یہ سوجی تھی کہ میں بھی نبی ہوں، اور ابن المقفع وغیرہ، ان لوگوں نے قرآن کی نقالی کی کوشش کی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم بھی نبی ہیں۔ تو مسلمہ کذاب نے ایک صورت بنائی، یا دفدع یا دفدعین نقی کما تنقین نصفک فی الماء و نصفک فی الطین للماء تقدرین وللشارب تمنعین۔ یہ الفاظ جوڑ جوڑ کے کسی طرح وزن پورا کیا، کیونکہ قرآن نہ شعر ہے نہ نثر ہے۔ اب اسی جیسی کوئی چیز لانی تھی، شعر لاتے تھے تو کہتے قرآن شعر نہیں ہے، نثر لاتے تو نثر بھی نہیں ہے، نثر اور نظم کے درمیان کی چیز ہے، تو انہوں نے اس طرح کی ایک چیز بنائی۔ مطلب اس کا ہے اے مینڈک اور اے مینڈکی، نقی کما تنقینا، صاف کرو جیسے تم صاف ہوتی ہو، نصف کی فی الماء، آدھی تم پانی میں، و نصف کی فی الطین، اور آدھی مٹی میں، للماء تقدرینا، نہ تو تم پانی کو میلا کرتی ہو، وللشارب تمنعین، اور نہ پینے والے کو روکتی ہو۔ ایک اور صورت بنائی، الفیل ملفیل ما ادراک ملفیل لہ ذنب صغیر و خرطوم طویل۔ الفیل کا معنی ہے ہاتھی، اور تمہیں کیا معلوم کیا ہے ہاتھی؟ ہاتھی اس کی دم چھوٹی ہوتی ہے اور سونڈ بڑی ہوتی ہے۔ ابن المقفع نے بھی قرآن کی جب نقل اتارنا چاہی تو جب وہ سامنے لایا تو وہ اتنا بھدا تھا کہ اسے جلا ڈالا، یعنی ایسا بد مزہ ہوا۔ تو جن لوگوں کی زبان عربی تھی وہ تو اس چیلنج میں ناکام ہو گئے۔ آج تک بہترین سے بہترین شاعر اور بہترین سے بہترین لکھاڑی اس میدان میں ناکام رہا، ایسا کلام کوئی نہ لا سکا۔ جب وہ الفاظ کی خوبصورتی پہ جاتے تو معنی خود بخود لوز ہو جاتے تھے، اور جب معنوں پہ جاتے تو الفاظ نہیں نکلتے تھے۔ تمام انبیاء کو جو معجزات دیے گئے وہ ان کے وقت کے ضرورت کے مطابق تھے اور وقتی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا، چونکہ آپ کی نبوت ہمیشہ کے لیے تھی، لہذا وہ معجزہ خالدہ ہے، ہمیشہ رہنے والا معجزہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیے گئے، اس دور میں طب کا بڑا رواج تھا، تو آپ کے سارے معجزات طب کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا بڑا رواج تھا، ان کو جو معجزات دیے گئے وہ جادو کا توڑ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شعر و شاعری اور زبان دانی کا بڑا شہرہ تھا، بڑے بڑے شعراء جمع ہوتے، قصیدے پڑھتے، مقابلے ہوتے، اور خانہ کعبہ میں سونے کے پانی سے لکھ کر لٹکا دیتے۔ سال بھر لوگ آتے، اسے پڑھتے اور اس پر نقد و تنقید کرتے اور بحث مباحثے کرتے، بہترین کلام کو چن لیا جاتا اور اس کو فحول الشعراء یعنی سب شعراء میں بڑا شاعر قرار دیا جاتا۔ اور عربوں کے ہاں نہ تو لکھنے پڑھنے کا کوئی رواج تھا، نہ کوئی اور صنعت و حرفت تھی، نہ کوئی اور کام کاج تھا، تو سب سے زیادہ جو ذہنی اور انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی تھی وہ شاعری تھی، یعنی شاعری اس دور پہ آ کے ختم ہو گئی تھی عربوں کی، اور بڑے بڑے شعراء کا انتخاب ہوتا، شعری مجلسیں ہوتی۔ اس دور میں جب قرآن آیا اور سب گنگے ہو گئے تو قرآن ایک معجزہ بھی تھا اور ایک ایسی قوت کہ جس کے مقابل کوئی ٹھہر نہ سکا۔ بہرحال فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز کر بھی نہ سکو گے، یہ بھول جاؤ کہ کبھی تم کر سکتے ہی نہیں ہو، تو کیا کرو؟ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، بچو آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، انسان اور پتھر۔ اور اس لیے بھی پتھروں کو کہا گیا، جیسے ایک اور آیت میں آتا ہے، انتم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، کہ تم اور تمہارے وہ معبود پتھر کے بت جن کی تم پوجا کرتے ہو سب جہنم کا ایندھن بنیں گے، تم سب اس میں جانے والے ہو۔ تو یہاں پر حجارہ اس ریفرنس میں بھی استعمال ہوا۔ وہ عدت للکافرین، یہ آگ سب انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ قرآن کا ایک بڑا خوبصورت انداز ہے، جہاں آگ کی بات کرتا فوراً جنت کی بات کرتا۔ ہم جیسے انسان اگر کسی کو ڈرانے پہ تل جائے تو کوئی خوشخبری کی بات نہ کرے، لیکن قرآن کی بات بڑی انصاف کی بات ہے، ایک طرف ڈراوا تو دوسری طرف خوشخبری، جو اچھا کام کریں گے ان کو یہ آگ نہیں چھوئے گی۔ وبشر، خوشخبری دے دو، کس کو؟
الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لے آئیں، مان جائیں اس بات کو کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اور اللہ کا سچا کلام ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اس کے مطابق اپنے عمل بھی بدل ڈالیں، نیک کام کریں، عمل صالح اختیار کریں، صرف ماننا کافی نہیں ہوگا، نیک اعمال کی بھی ضرورت ہے۔ کیا خوشخبری ہے ان کے لیے؟ ان لہم جنات، کہ ان کے لیے باغ ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، باغ اور اس میں ہریالی اور پھل پھول اور چشمے۔ آپ دیکھیں کہ وہ باغ، جو باغ تو مگر سوکھا ہو، پانی نہ ہو، وہاں اس باغ میں وہ حسن نہیں ہوتا جس باغ میں باقی حسن کے علاوہ پانی بھی ساتھ ہو۔ تو جنت کا ذکر جہاں آتا ہے وہاں پانی کا ذکر ضرور آتا ہے۔ تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہ رہی، نیچے سے مراد ایک یہ بھی ہے، ایک اور جگہ پر آتا فی جنت عالیہ، کہ جنت اونچی ہوگی اور نیچے چشمے اور آبشاریں بہتی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی۔ ایک اور بھی ہو سکتا ہے، جیسے ملکہ سبا حضرت سلیمان کے محل میں گئی تھی تو شیشے کے اندر سے نیچے سے پانی بہتا ہوا۔ اب یہ نیچے کا لفظ ہمیشہ ساتھ آتا ہے، اب یہ نیچے کے اصل حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے، ہم تو صرف ایک گمان کر سکتے ہیں، اور پہنچ اس لیے بھی نہیں سکتے کہ جنت کی جو تعریف حدیث میں بتائی گئی، ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا ہی نہیں، اور کسی دل پر اس کا خیال بھی نہیں، کوئی امیجن ہی نہیں کر سکتا کہ وہ حسن کیا حسن ہے، دنیا میں اس کا کوئی ثانی ہے ہی نہیں۔ اس لیے کیا کہا گیا، جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا، جب کبھی انہیں رزق دیا جائے گا، یعنی جب کبھی کھانے پینے کی جو چیزیں بھی ان کو دی جائیں گی، منہا، اس میں سے، من ثمرتن، اب رزق ہر معنی میں نہیں، کیونکہ کھانے پینے کی اس لیے بات کر رہے ہیں کہ ثمرہ آ گیا، یعنی کھانے کی چیزیں، رزقن، بطور رزق، قالو، کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ وہی چیز ہے جس سے پہلے بھی ہمیں ملی تھی۔ آپ دیکھیں کہ جب کبھی آپ کہیں پر کوئی چیز کھاتے ہیں تو ضرور کہتے ہیں یہ فلاں سے ملتی جلتی ہے، کہ انسان کی آپ نفسیات کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ مثلاً آپ کسی دوسرے ملک میں، دوسرے شہر میں جاتے ہیں تو آپ فوراً کہتے ہیں ایسے پھل ہمارے ملک میں بھی ہوتے ہیں، یا ہمارے علاقے میں اس کو یہ کہا جاتا ہے، یا ایک خاص اس پر تبصرہ کرتے ہوئے انسان اس سے فوراً ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کی طرف یہاں اشارہ ہے۔ اس سے پہلے یعنی دنیا میں بھی ہم یہ کھاتے تھے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ اس سے ملتے جلتے دیے جائیں گے۔ اس سے ملتے جلتے، کس سے ملتے جلتے؟ نمبر ایک، دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے، یعنی مثلاً ان کا نام سیب، انار، کھجور وغیرہ ہی ہوگا، جیسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے جنت کے پھلوں میں دنیا کے کچھ پھلوں کا ذکر۔ تو ناموں میں ملتے جلتے نمبر ایک، یا شکلوں میں ملتے جلتے لیکن ذائقہ وہ نہیں ملتا جلتا ہوگا۔ ایک اور معنی، بِهِ متشابہ، ان کے اعمال سے ملتے جلتے، جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی اس کے پھل ہوں گے، یعنی پھل اعمال کے مطابق، یعنی جنت کا رزق انسان کے عمل کے مشابہ ہوگا، اتنا ہی ملے گا جتنا عمل ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے جنت اور دوزخ دراصل انسان کے اعمال ہیں، اس کو وہ لوٹا دیے جاتے ہیں۔ انما ہی اعمالکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انما ہی اعمالکم، یہ جنت کیا ہے؟ یہ تمہارا عمل ہے، ترد الیکم، جو تمہیں لوٹایا جا رہا ہے۔ تو آخرت کی جنت میں وہی شخص جائے گا جس نے دنیا میں جنت کے اس معنی کو پا لیا یا اس اصل مقصد کو پا لیا۔ بہرحال، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، اور اس میں ساتھی ہوں گے۔ ازواج یہاں عموماً ترجمہ کیا جاتا ہے بیویاں، تو صرف بیوی کے لیے لفظ نہیں استعمال ہوتا، شوہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور ان کے لیے ساتھی ہوں گی، بیویاں ہوں گی۔ بیویاں کر سکتے ہیں آپ ترجمہ آسانی کے لیے، کیونکہ ہم پیچھے آ رہا ہے، لیکن یہ ہم جو ہے نا، یہ صرف مذکر کے لیے نہیں آ رہا، جنت میں عورتیں بھی جائیں گی، تو وہ سب کی طرف اشارہ ہے۔ جس نے بھی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جیسے قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے من عمل منکم من ذکر او انثی، جس نے بھی تم میں سے کام کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل کیا ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات، ان سب کے لیے یہ۔ اب یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں اگر شوہر نیک ہے اور بیوی بہت بری ہے یا اپوزٹ ہے تو وہ رشتہ ختم ہو جائے گا اور وہاں نئے رشتے ہوں گے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حدیث میں آتا ہے
کہ جب جنت اور جہنم میں سب لوگ پہنچ جائیں گے تو ایک فرشتہ اعلان کرے گا، اے جہنمیوں اب موت نہیں، اور اے جنتیوں اب موت نہیں، جو گروہ جس حالت میں ہے اسی حالت میں ہمیشہ رہے گا. یہ بخاری کی روایت ہے. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ وہیں. اور یہ ہے انسان کا اصل گھر. اصل گھر ہم نے کس کو اصل بنا رکھا ہے؟ دنیا کو. اور اس کو کیا فراموش کر رکھا ہے، جبکہ حقیقت اس سے بالکل الٹ ہے. اب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اس جیسا بنا نہیں سکتا، تو لوگ جب عاجز ہوئے تب کوئی اعتراض تو کرنا تھا، ایک اور اعتراض کر دیا. اچھا اگر قرآن اللہ کی طرف سے تو پھر اس میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں دی جاتی ہیں، آگ کی مثال، بارش کی مثال، مکھی کی مثال اور مکڑے کی مثال، یہ کوئی اللہ کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام اور ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں. بہانہ تلاش کرنا تھا. کہتے کسیانی بلی کھمبا نوچے. تو اب جب اس کے مقابلے میں کوئی چیز لا نہ سکے تو اب اسی پہ اعتراض جڑنے لگے. اس کا جواب یہاں دیا گیا ہے، ان اللہ لا یستحیی، اللہ کو بالکل شرم نہیں آتی. کس بات میں؟ ان یضربا، کہ وہ بیان کرے، مثلا کوئی مثال، ما جو بعوضۃ مچھر کی ہو، فما فوقہا، یا اس سے اوپر. اچھا مچھر کے اوپر کیا ہوتے ہیں؟ اس کے پر. تو پر کیا ہوتے ہیں مچھر کے مقابلے میں؟ اور چھوٹے. تو فما فوقہا کا ایک معنی کیا بنا؟ اس سے بھی چھوٹی چیز. ٹھیک ہے. اور فوق کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ اوپر یعنی بڑھ کر، یعنی اس سے بھی بڑی کوئی چیز یا اس سے زیادہ. تو دونوں معنوں میں استعمال ہوگا یہ. فما فوقہا یعنی ایک تو چھوٹے پن کے لیے اور ایک اس سے بڑے کے لیے. یعنی اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مچھر سے بھی چھوٹی کوئی چیز ہو تو اس کی مثال دے، یا اس سے کوئی بڑی، یعنی جیسے مکھی کی مثال قرآن پاک میں دی گئی ہے. اور مثال کیا ہے وہ؟ کہ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو معبود قرار دیتے ہیں وہ اس قابل بھی نہیں کہ مکھی اگر کوئی چیز چھڑا کے لے جائے تو اس سے وہ چھین لیں. اور اسی طرح مکڑے کی مثال دی گئی کہ جو لوگ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں ان کی چالیں ایسی ہیں جیسے جال ہو مکڑی کے. ویب سائٹس اور اس پر آنے والا سارا پروپیگنڈا، یہ سب کیا ہے؟ ویب کیا ہے؟ بڑی ہلکی سی چیز ہے، متاثر ہونے والی چیزیں نہیں. اگر آپ کے اندر کچھ جان ہے، کچھ طاقت ہے، تو اسلام کے خلاف کوئی بھی چیز حقیقت کو نقصان نہیں دے سکتی. اگر ساری دنیا مل کر سورج کو گالیاں نکالنا شروع کر دے تو کیا ہوگا؟ اسے کچھ بگڑے گا؟ اس کا کچھ نہیں بگڑتا. اگر تھوکے اس کی طرف تو اپنے منہ پہ پڑے گا. اس لیے ایسی باتوں سے ڈرنا گھبرانا نہیں چاہیے، نہ پریشان ہونا چاہیے، بس کام کرنا چاہیے. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا فاما الذین آمنوا، تو وہ لوگ جو ایمان لائے، فیعلمون، وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، کہ یہ مچھر مکھی کی مثال بالکل سچی مثال ہے، حقیقی مثال ہے، اللہ کی طرف سے ہے. واما الذین کفروا، اور جو کافر ہوتے ہیں، فیقولون، وہ اعتراض کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ تعالیٰ ان مثالوں سے کیا چاہتے ہیں؟ یہیں آ کے فرق پڑ جاتا ہے. جو اعتراض کی نفسیات میں مبتلا ہوتا ہے وہ ہدایت نہیں پا سکتا، اور جو تسلیم اور سر جھکانے کے بات کرتا ہے اسے ہدایت مل جاتی. اسی لیے فرمایا انہی مثالوں کے ذریعے اللہ بہت سوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے، اور نہیں گمراہ کرتا مگر فاسقوں کو. لوگ کہتے ہیں نا اللہ ہی ہدایت نہیں دینا چاہتا، ہمارا کیا قصور ہے؟ اللہ کس کو ہدایت نہیں دیتا؟ یہاں نمبر 1 وجہ بتا دی گئی، فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. فاسق کون ہوتا ہے؟ فسق کہتے ہیں حد توڑنا، حد سے باہر نکل جانا. جیسے آپ دیکھیں ڈوڈی ہوتی ہے نا، ڈوڈی پنجابی کا لفظ بول رہی ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں. اچھا اب جب اس سے پھول نکلتا ہے، یعنی وہ بند نہیں ہوتی. آپ کبھی گھر جائیں دیکھیں گلاب کے پودے اگر ہیں تو وہ جو بند چیز ہوتی ہے نا، بند کلی، چلے بند کلی کہہ لیتے ہیں. اب ڈوڈی اور بند کلی میں بڑا فرق ہے. بہرحال ڈوڈی کی ایک اور نسبت بھی ہے نا، اس لیے بیسٹ ہے. بند ہوتی ہے نا بالکل بند، تو وہ پھول کی کلیاں ساری اس کے اندر ہوتی ہیں. تو جب وہ پھٹتی ہے نا، اس پھٹنے کو فسقہ کہتے ہیں، کہ پھول باہر نکلتا ہے اس کے بعد. ٹھیک ہے. اچھا تو فاسقین کون ہوتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کنٹرول نہ کر سکیں، اپنے آپ کو حدود میں رکھ نہ سکیں. کیا کرتے ہیں؟
پھاڑ کے حدیں توڑ کے اللہ کی نافرمانی کے رستوں پہ نکل جاتے ہیں. اب جو شخص اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر سکتا، حد توڑنا چاہتا ہے، کل والی بات دوبارہ سے یاد کر لیں، جو حق کے تابع ہونے کی بجائے حق کو اپنی مرضی کے تابع کرنا چاہتا ہے، پھر اس کو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اب ان کی کچھ صفات، جیسے متقین کی صفات بتائی گئی، ایسے ہی فاسقین کی کچھ بتائی جا رہی. الذین، پہلی علامت ان کی یہ ہے، ینقضون، جو توڑتے ہیں. کیا توڑتے ہیں؟ نقضہ کا مطلب ہوتا ہے توڑنا، نون قاف ضاد، نقض توڑنا، وعدہ توڑنے کے لیے آتا ہے. نقض عہد اردو میں بھی آتا ہے. عہد اللہ، اللہ کے عہد کو. عہد سے مراد وہ وصیت جو خدا نے بندوں کو اپنی اطاعت کے لیے کی. یہ نصیحت کب کی؟ جب انسانوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب کی روحوں کو پیدا کر کے ایک میدان میں کھڑا کیا. سورۃ الاعراف آیت ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، جب تیرے رب نے بنی آدم کو ان کی پشتوں سے نکالا، ذریتہم، ان کی اولاد کو، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں اپنے آپ پہ گواہ بنایا اور کہا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سارے انسانوں نے کہا قالوا بلا، آپ رب ہیں، ہم آپ کو رب مانیں گے. وعدہ ہو گیا، یہ وعدہ ہے، عہد ہے. قالوا بلا شہدنا، ہم نے گواہی دی. اور اس لیے ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. آپ صرف ایک لفظ لکھ لیں، وعدہ الست. وعدہ الست، الست الف لام سین تے. اس کی تفصیل ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ آگے پڑھیں گے جب سورۃ الاعراف پڑھیں گے. ہر بندہ ایک بانڈ میں ہے اپنے رب کے ساتھ پیدا ہونے کے بعد، اور یہ اس نے کب باندھا تھا؟ جب وہ دنیا میں ابھی نہیں آیا تھا، جب روحیں ہی پیدا ہوئی تھی. اس وقت ہر ایک نے رب کو پہچانا تھا اور کہا تھا آپ ہمارے رب ہیں. اچھا، اس وعدے کو یاد کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے. انہوں نے آ کے لوگوں کو بتایا. ہم نے کیا کیا؟ کلمہ پڑھ لیا، پکا کر لیا وعدہ. ٹھیک ہے، اب کیا کرتے ہیں؟ پکا کر کے توڑتے ہیں. الذین ینقضون عہد اللہ، وہ جو توڑتے ہیں اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ، اس کو پکا باندھ کے، لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد کرتے ہیں اپنے آپ کو الہ. وَيَقْطَعُونَ، دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ یعنی نمبر 1 ان کی صفت یہ ہے کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو نہیں نبھاتے. نمبر 2 فاسقین کی صفت، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کاٹ ڈالتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا کہ جوڑ کے رکھو. یعنی انسانی رشتے، انسانی تعلقات، مخلوق کے حقوق ادا نہیں کرتے. جو شخص اپنی پوجا کرتا ہو، اپنی پرستش کرتا ہو، اپنی مرضی کے مطابق جینا چاہتا ہو، اپنی خواہشات کو خدا بنا رکھا ہو، وہ کب پرواہ کرے گا کہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ وہ کب پرواہ کرے گا کسی انسان کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو یہ دیکھے گا میرا فائدہ کس میں ہے. ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملا کرتی. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، خدا اور بندوں کے حقوق کو ادا نہ کرنے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ زمین میں فساد پھیلتا ہے. جب آپ دوسروں کو ان کا حق نہیں دیں گے تو فساد ہوگا نا، لازماً ہوگا. اسی چیز کی طرف اشارہ ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. وہ مت سمجھے کہ دنیا ہماری، ہم دندناتے پھر رہے ہیں، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. کہا نہیں، نقصان پہنچے گا. بسا اوقات دنیا میں پہنچ جاتا ہے، اور اگر دنیا میں کسی طرح بچا گئے، لوگ تم پہ ہاتھ نہ ڈال سکے، تو وہاں نہیں بچ سکتے. کیف تکفرون باللہ، ابتدا میں کیا کہا گیا رکوع کے؟ اعبدوا ربکم، رب کے آگے جھک جاؤ. نہیں جھکتے، انکار. کیوں؟ کیف تکفرون، کس طرح انکار کر سکتے ہو؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس انکار کی؟ انکار کر کے جاؤ گے کہاں؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، اپنے آپ پہ غور کرو. تم مردہ تھے، کچھ نہ تھے، عدم. جیسے قرآن پاک میں آتا نا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پہ زمانے کا ایک وقت نہیں گزرا جب وہ کچھ بھی نہ تھا، کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا. سورۃ دہر کی پہلی آیت ہے. فاحیاکم، وہ تمہیں دنیا میں لے آیا، تمہیں زندہ کیا، موجودہ زندگی جس میں اور آپ سب سانس لے رہے ہیں. ثم یمیتکم، پھر موت دے گا تم کو. موت برحق ہے، سب کو مرنا ہے. ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا تم کو. یہ جو دوسری دفعہ زندہ کرے گا،
اس میں ایک تو قبر میں جو اٹھا کے حساب لیا جائے گا اس کی طرف اشارہ ہے، یا پھر آخرت ہی کی زندگی کی طرف اشارہ ہے. یعنی ہماری موت خاتمے کا نام نہیں، صرف ایک فیز ہے جو بدلا، اور پھر ثم الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. عبادت سے فرار ممکن نہیں، کیونکہ انسان ایک ایسے نازک امکان پہ کھڑا ہے ہر وقت کہ معلوم نہیں کس وقت مر جائے. سب کا امکان ہے نا اس بات کا، اور کسی بھی وقت یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے. اس لیے عبادت سے فرار فائدہ نہ دے گا. اسی لیے یہاں کہا گیا کیف تکفرون باللہ، تم کفر کرو گے کیسے اللہ کے ساتھ؟ ذرا دیکھو تو صحیح تم تھے کیا، پھر تمہیں یہ سب کچھ دیا، اور یہ ہمیشہ نہیں رہے گا، پھر تمہیں موت آئے گی، اور پھر موت تمہارے لیے ہمیشہ کے خاتمے کا نام نہیں ہوگا، پھر تمہیں اللہ کے حضور جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہوگا. تم میں سے ہر شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر جواب دے گا. الیہ ترجعون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. وہ اللہ تم پر اتنا مہربان ہے، اسے کیسے چھوڑ سکتے ہو جس نے زمین میں ہر چیز تمہارے لیے بنائی. خلق لکم ما فی الارض جمیعا. ابھی حدیث سنائی تھی نا میں نے، یا ابن آدم خلقت کل شیء من اجلک، اے آدم کے بچے میں نے ہر چیز تیرے لیے بنائی. اسی سے ایک اصول نکلتا ہے فقہ کا کہ دنیا میں پائی جانے والی ہر چیز کا استعمال جائز ہے، حلال ہے، وہ انسانوں کے لیے ہے، سوائے اس چیز کے جسے پھر اللہ تعالیٰ نے خود حرام کر دیا کہ نہیں یہ نہ استعمال کرنا. اور وہ کیوں کیا؟ ہمارے امتحان کے لیے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ حلال ان لمیٹڈ ہے اور حرام چند ایک چیزیں. اللہ چاہتا تو وہ بھی ہمارے لیے کیا کر دیتا؟ حلال ہی کر دیتا. لیکن چند چیزوں کو روک کر ہمیں ٹیسٹ کیا گیا کہ بھلا ہم اللہ کی خاطر رکتے ہیں یا نہیں. جیسے حضرت آدم علیہ السلام، کیونکہ اس کے فوراً بعد آگے حضرت آدم کا واقعہ آ رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ساری جنت کیا کر دی گئی تھی؟ حلال، ایک درخت ممنوع. اسی ریشو کے ساتھ ہمارے لیے دنیا کی سب چیزیں حلال اور صرف چند چیزیں حرام، ممنوع. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. ذرا دیکھیں ادھر ادھر نظر ڈالیں، یہ درخت، یہ ہوا، یہ فضا، یہ سورج، یہ چاند، یہ تارے، یہ زمین جس پہ میں چلتی ہوں، یہ ہاتھ پاؤں، یہ سب میرے لیے، سب میرا. انسان کی ایک حس ہوتی ہے نا کہ ہر چیز میری ہو، اور اسی حرص میں وہ بہت کچھ غلط کام کرتا ہے. تو یہ اس حص کی سیٹسفیکشن، یہ سب تمہارا ہی تو ہے. کسی نے پابندی لگائی تمہارے لیے سورج سے فائدے اٹھانے پر؟ سولر انرجی ہے، اس کے حصول میں کوئی دنیا کی قوم ہے جو آپ پہ پابندی لگا سکے؟ اگر خود ہی نہیں حاصل کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ کا کیا قصور ہے؟ زمین کے خزانے آپ کے لیے ہیں، آپ نہ نکالیں نہ استعمال کریں تو اللہ تعالیٰ کا کیا قصور ہے؟ تو یہ سب کچھ تمہارے لیے اور تم اللہ کے لیے. ثم استوى الى السماء، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف. ایک ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے وہ چڑھ گیا آسمان کی طرف. بہرحال یہ لفظی ترجمہ ہے، یعنی پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا. پہلے زمین بنائی پھر آسمان بنایا. اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی فسواہن سبع سماوات، اور دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ آسمان 7 ہیں. نمبر 1، آسمان کی ایک حصی حیثیت ہے، یعنی جیسے زمین کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں اسی طرح آسمان اگر ہم وہاں پہنچ جائیں، جو ممکن نہیں، ایک دن پہنچنا ہے. ویسے آپ کو پتہ نا مرنے کے بعد سب کی روحیں جائیں گی وہاں. بہرحال ایک اور بات یہ سبع سماوات. تیسری بات کیا پتہ چلتی ہے؟ 7 آسمان ہے. یعنی نمبر 1 آسمان کا وجود ہے، آسمان صرف بلندی کا نام نہیں. نمبر 2 کہ 7 آسمان ہیں، اور حدیث کے مطابق ہر 2 آسمان کے درمیان کا فاصلہ 500 سال کا ہے. اور پھر اسی طرح زمین بھی اس کی مانند ہے، جیسے فرمایا وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، سورۃ الطلاق میں آتا ہے. اب عموماً لوگ جھگڑا کرتے ہیں زمین پہلے بنی تھی آسمان پہلے بنا تھا. تو وہ آپ نے ایک آیت میں پڑھا تھا کہ دونوں جڑے ہوئے تھے فَفَتَقْنَاهُمَا. تو یہ جو سما کا مطلب ہے یہ لازمی طور پر یہ نہیں کہ پہلے ایک بنایا پھر دوسرا بنایا، دونوں جڑے ہوئے تھے، جب پھٹے تو الگ الگ ہو گئے نا. وجود میں تو دونوں کٹھے ہی آ گئے. اب کیا ہوا؟ پہلے اس نے کیا کیا؟ زمین کو ذرا درست کیا، پھر آسمان بنایا. پھر ایک اور آیت میں آتا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، آسمان کے بعد زمین کو دحاہا، یعنی اس میں وہ جو ساری خوراک اور ہماری ضرورت کی چیزیں تھی. تو یہ ایک کے بعد ایک درجہ بدرجہ ہوتی چلی گئی چیزیں.
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. آسمان اس نے بنایا، زمین اس نے بنائی، لہذا ان کے درمیان بھی جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے. کہیں جا نہیں سکتے تم اس کو چھوڑ کے، اسے بھول کر. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے نہیں.